بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تطبیقات علی المثنى والملحق به، یہ تطبیقات ہے مثنیٰ اور ملحقات مثنیٰ سے متعلق۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے مثنیٰ کے بارے میں اعراب کی بات کہی کہ مثنیٰ کا اعراب کس طرح ہوتا ہے، تو وہ بات ہم نے کہی، اور اس کا ملحقات مثنیٰ کا اعراب کس طرح ہوتا ہے وہ بھی کہی۔ اب اس پر تطبیقات رہ گئے تھے، اس کی تمرینات نہیں ہوئی، تو التطبیق الاول مجاب عنہ، اس کا جواب ہو چکا ہے۔ استخرج المثنى، مثنیٰ کو نکالو، والملحق به مما یلی، آنے والی جو عبارتیں ہیں ان میں سے آپ نے مثنیٰ کو بھی، تثنیہ کو بھی، اور جو تثنیہ سے ملحقات ہے اس کو بھی نکالو۔ ثم اعربہما، پھر اس کی ترکیب کرو، ان کی وضاحت کر لو۔ قال تعالی فکان ابواہ مؤمنین، فکان ابواہ مؤمنین۔ اب اس میں مثنیٰ کیا ہے، تثنیہ کیا ہے؟ تو ابواہ یہ اسم ہے کانا کا، اور یہ مرفوع ہے، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ وعلامت رفعہ الالف، علامت رفع کی کیا ہے؟ الف ہے۔ کیوں الف ہے؟ لانہ مثنیٰ، اس لیے کہ مثنیٰ تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب جو ہے وہ الف سے ہوتا ہے۔ وہ مضاف، اور یہ مضاف بھی ہے۔ والہاء ضمیر متصل، ہا جو اس میں آیا ہے ابوا کے بعد ہا، ابوا ہو، یہ ہا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی علی الضمہ ہے، فی محل جر مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن مبنی ہے، مبنی علی الضمہ ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر کسرہ نہیں آیا، ورنہ ہے مجرور، یعنی حالت جر میں ہے اور مضاف الیہ۔ مؤمنین، خبر کانا منصوب ہونی، مؤمنین یہ کانا کی خبر ہے، منصوب ہے، کانا جو ہے یہ اپنا خبر منصوب کو چاہتا ہے۔ وعلامت نصبہ الیا، اس کے علامت نصب کی کیا ہے؟ وہ یا ہے، لأنہ مثنیٰ، اس لیے کہ یہ تثنیہ کا سیغہ ہے۔ قال تعالی وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، الجمعان یہ فاعل مرفوع ہے، وعلامت رفعہ الالف لأنہ مثنیٰ۔ قال تعالی وبعثنا منهم 12 نقیبا، اثنین مفعول به منصوب، وعلامت نصبہ الیا لأنه ملحق بالمثنى۔ عشر لفظ مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب، عشرہ ہمیشہ کے لیے مبنی علی الفتح آئے گا، اس کا کوئی اعراب میں محل نہیں ہے۔ قال تعالی اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف، کلاهما، کلا معطوف علی احدهما مرفوع، ٹھیک ہے، احدهما مرفوع تھا تو یہ کلا بھی معطوف ہے اس پر، تو یہ بھی مرفوع ہو گیا۔ وعلامت رفعہ الالف، اس کی علامت رفع کی کیا ہے؟ الف ہے، لأنه ملحق بالمثنى، اس لیے کلا کی جب اضافت ہوئی ہو ہما کی طرف یا کسی ضمیر کی طرف تو وہ ملحق بالمثنى ہوتا ہے اور وہ مضاف ہے۔ ہنا ہما ضمیر متصل مبنی فی محل جر، یہ مضاف الیہ ہے۔ قال تعالی وجعل بین البحرین حاجزا، بحرین مضاف الیہ مجرور، علامت جر الیا لأنه مثنى۔ قال تعالی واما الجدار فکان لغلامین یتیمین، غلامین اسم مجرور باللام، یہ اسم ہے مجرور باللام ہے، وعلامت جرہ الیا، اس کی علامت جر کی یا ہے، لأنه مثنى، اس لیے کہ تثنیہ ہے، یتیمین نعت ہے مجرور ہے، وعلامت جرہ الیا لأنه مثنى، اس لیے کہ یہ بھی تثنیہ ہے تو اس کی علامت بھی وہی ہے۔ قال تعالی ورفع ابویہ علی العرش، ابویہ مفعول به منصوب، وعلامت نصبہ الیا لأنه مثنى ومضاف، الہاء ضمیر متصل مبنی علی الکسر فی محل جر مضاف الیہ۔ حدیث ہے السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، کہ سال جو ہے یہ 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اثنا خبر مرفوع ہے اور علامت رفع الفتحہ، 12 شہرا، تو اثنا یہ مرفوع ہے، اس کی دلالت کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ الف آیا ہے اور الف علامت ہے رفع کی، لأنه ملحق بالمثنى، اس لیے کہ یہ ملحق بالمثنى ہے۔ 10 مبنی علی الفتح لا محل له من الاعراب۔ حدیث واستکملوا اجر الفریقین کلیہما، کہ انہوں نے مکمل کر لیا دونوں فریقوں کے اجر کو بھی، سب کا، دونوں کا، ٹھیک ہے۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی مثال اور یہود و نصارہ کی مثال اس شخص کی طرح ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، یہاں حوالہ دیا ہے، فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی نے کسی مزدوروں کو لایا، پھر ان مزدوروں کو کہا کہ تم ایسا کرو کہ صبح سے لے کر شام تک کام کرو، تمہیں اس کا بدلہ میں دے دوں گا، اس کی دیہڑی آپ کو دے دوں گا، اس کی جو اجرت آپ کی بنے گی مزدوری وہ آپ کو میں دے دوں گا۔ انہوں نے صبح سے لے کے دوپہر تک خوب محنت کی، کام کیا، دوپہر کو وہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی مزدوری کی ضرورت نہیں، اور چلے گئے۔ اس مزدور نے دوسرے لوگوں کو ذمہ لگایا کہ تم کام کرو اب سے لے کر شام تک،
تمہیں میں حصہ دے دوں گا، اجرت دے دوں گا۔ انہوں نے زور لگایا، کام کیا، ظہر سے لے کر عصر تک کا جو لمبا عرصہ تھا اس میں انہوں نے بھی معذرت کر لی اور کہا کہ ہمیں جو ہمارا حصہ ہے وہ تمہارا ہو گیا، ہمیں نہیں چاہیے، اور انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد پھر ایک تیسرا طبقہ آیا، ان کے ذمے اس مزدور نے کہا، اس آدمی نے کہا کہ تم کام کرو ہمارے ساتھ اور تمہیں میں حصہ دے دوں گا۔ تو انہوں نے کام کیا عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک، شام تک۔ اب ان کو اجر مل گیا، واستکملوا اجر الفریقین کلیہما، ان کو پہلے والوں کا بھی حصہ مکمل ان کو آخر والوں کو ملا۔ گویا عمل بہت توڑا کیا، کام بہت، مزدوری بہت توڑی کی، لیکن ان کو مزدوری بہت ملے، ٹھیک ہے، جو بدلہ تھا وہ عوض تھا وہ بہت ملا۔ تو گویا یہ اس امت کی مثال اور مسلمانوں کی اور یہود و نصارہ کی مثال ہے کہ پہلی قوم یہودی آئے اور بہت لمبے عرصے تک وہ زندہ رہے، بہت سارے نبی ان میں رہے اور انہوں نے بہت کام کیا۔ بعد میں انہوں نے وہ یہودی جو تھے وہ مکر گئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، گویا انہوں نے اس محنت کو چھوڑ دیا، مزدوری کرنے کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد نصارہ آ گئے، انہوں نے کام شروع کیا، تو نصارہ کا زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بنسبت یا یہودیوں کے بنسبت بہت کم تھی۔ ظہر سے عصر تک گویا انہوں نے کام کیا، اور وہ بھی آخر میں انہوں نے ہینڈز اپ کر دیا اور کہا کہ ہمیں مزدوری نہیں چاہیے، ہم کام نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی، اور یہ اتنی مختصر وقت کے لیے آئی، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح دو انگلیوں کے درمیان ایک ساتھ مل کر بھیجے گئے ہیں۔ تو گویا بہت تھوڑا عرصہ تھا کہ جتنا عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، لیکن اجر سب سے زیادہ ان کو ملا، جنہوں نے پہلے کام کیا تھا اس کے بعد کیا تھا، ان سب کا یعنی پورے دن کا اجر ان کو ملا۔ تو یہ فرمایا واستکملوا اجر الفریقین کلیہما۔ یہاں الفریقین جو ہے مضاف الیہ مجرور ہے، اور اس کی جر کی علامت یا ہے، لأنہ مثنی، اس لیے کہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور کلیہما تاکید ہے، معنوی مجرور ہے، وعلامت جرہ الیاء، اس کی علامت جر کی یا ہے، لأنہ ملحق بالمثنی، اور یہ مضاف ہے، ہما ضمیر متصل مبنی فی محل جر مضاف الیہ۔ الحدیث اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فکلاہما من اہل النار، یہ بخاری کی روایت میں ہے، فرمایا کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے کے سامنا کر لے، تلواروں سے قتل کرنا چاہے ایک دوسرے کو، فکلاہما من اہل النار، دونوں جہنمیوں میں سے ہے۔ صحابہ نے، دوسری روایت میں ہے، صحابہ نے کہا کہ ھذا القاتل فما بال المقتول، یہ قاتل کا تو سمجھ آتا ہے، مقتول کا سمجھ نہیں آتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأنہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ اس لیے جہنمیوں میں سے ہے، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ اپنے اس ساتھی کو قتل کرنے کا حرص وہ کرتا تھا، وہ بھی چاہتا تھا کہ اس کو قتل کرے، کہ اگر وہ اس کے ہاتھ لگ جائے تو ظاہر بات ہے ایک نے ایک کو قتل کرنا ہے، دونوں ایک دوسرے کو تو قتل نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے ایک قتل ہو گیا، دوسرے کا جذبہ بھی وہی تھا کہ وہ اس کے قتل کے تلاش میں تھا، اس کو قتل کرنا چاہتا تھا ناجائز طریقے سے، تو اس وجہ سے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ بہرحال یہاں المسلمان حدیث شریف میں آتا ہے، فاعل مرفوع ہے، علامت رفع الف ہے، کیوں؟ لأنہ مثنى، سیفیہما اسم مجرور بالباء، وعلامت جرہ الیاء، لأنہ مثنى ومضاف، وہما ضمیر متصل مبنی فی محل جر مضاف الیہ، کلاہما، کلا مبتدا مرفوع، وعلامت رفع الالف لأنہ ملحق بالمثنى، وہو مضاف، ہما ضمیر متصل مبنی فی محل جر مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ التطبیق الثانی یطلب الجواب عنہ، اس کا جواب مطلوب ہے تطبیق ثانی کا، دوسرے کا، استخرج المثنى والملحق به مما یلی ثم اعربهما، اسی طرح کرنا ہے جس طرح پچھلے درس میں آپ نے دیکھا، اس طرح سے آپ نے اب خود کرنا ہے۔ قال تعالی وما يستوي البحران، وقال تعالی وهو الذي مرج البحرين، وقال تعالی وجعل بين البحرين حاجزا، وقال تعالی ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وقال تعالی بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال تعالی وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال تعالی فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وقال تعالی وجعلنا الليل والنهار آيتين، وقال تعالی هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال تعالی فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وقال تعالی إلا أن تكونا ملكين، وقال تعالی قال رجلان من الذين يخافون، حدیث پاک میں آتا ہے
من کان عنده طعام اثنین فلیذهب بثالث، جس کے پاس 2 آدمیوں کا کھانا ہو وہ تیسرے کو بھی لے جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا تبایع الرجلان، کہ جب 2 آدمی آپس میں بیع و شراء کر لے، فکل واحد منہما بالخیار، ہر ایک کو اختیار حاصل ہے، ما لم یتفرقا، کہ وہ اپنے لیے جو چاہے پسند کر لے، جو شرط لگانا چاہے لگا لے، ما لم یتفرقا، جب تک دونوں جدا نہیں ہوتے، جدا ہونے کے بعد پھر وہ شرائط جو بیع و شراء کے وقت کے تھے وہ پھر نہیں رہیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اما انا فافیض علی رأسی ثلاثا واشار بیدیہ کلتیہما، ٹھیک ہے، کہ میں اپنے سر کے اوپر اس طرح سے بہاتا ہوں 3 دفعہ، اور پھر اپنے دونوں ہاتھ مبارک سے اشارہ بھی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے قال سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے لقد جمع علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے جمع کیا یوم احد، احد والے دن میں، ابویہ کلیہما، اپنے ماں باپ دونوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ارم فدا کا ابی و امی، کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ تیر کو پھینکتے جاؤ، مارو ان دشمنوں کو، تم قتل کرتے رہو۔ اللہ اکبر، گویا جہاد کتنا مقدس فریضہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص اگر دشمنوں پر تیر پھینکتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اپنے آبا ابوین کو دونوں کو جمع کر کے بتاتے ہیں، فرماتے ہیں ارم، آپ پھینکو تیروں کو، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک اتنا کافی ہے، یہ تطبیقات آپ نے پورے کر لینے ہیں، اللہ آپ کے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔